تو جو بھی کوئی اللہ ذو الجلال کی حلال کردہ چیز کو خود پر حرام کرے یا دوسروں کے لیے حرام کہے، یا کسی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال جانے یا دوسروں کے لیے حلال جانے، تو وہ اللہ ذو الجلال پر جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ختم پاک پڑھی گئی چیز کو حرام کہتے ہیں، اور یاد رکھیں وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں، یعنی سامنے رکھ کر جس چیز پر، جس کھانے پر اللہ ذو الجلال کا کلام پڑھا جائے، وہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا، نعوذ باللہ، یا کسی صحابی کے نام کی یا کسی اللہ کے ولی کے نام کی، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے نام کی، حضور داتا صاحب علی حجویری رحمہ اللہ ان کے نام کی کوئی نظر نیاز پکائی جائے یا ختم پاک دیا جائے یا انہیں اصال ثواب کیا جائے، تو اسے حرام کہتے ہیں، اور وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں، اللہ ذو الجلال پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کھانے کو حلال کہا ہے اسے جس نے حرام کہا، ظاہر ہے وہ ظالم ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو ختم پاک پڑھنے سے جو بھی چیز سامنے رکھی ہو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو چیز سامنے تھی جس پر قرآن مجید پڑھا گیا، قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض، بلکہ آج کے دور میں، اس سائنس کے دور میں، بعض ڈاکٹرز وہ جب کوئی دوا کھانے کے لیے دیتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ مسجد کے پانی سے کھانی ہے۔ کس پانی سے؟ مسجد کے پانی سے۔ اور مسجد کے پانی ویسے بھی عام روٹین میں بھی مسجد کا پانی جو ہے وہ شفا بخش ہوتا ہے۔ مسجد کے پانی میں شفا، اور وہ شفا کیوں ہوتی ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید سے پیدا ہونے والی برکات وہ اس پانی میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔ مسجد میں بیٹھنا مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، جتنی دیر، کیونکہ اس فضا میں، مسجد کی فضا میں، مسجد کے ماحول میں وہ نور ہوتا ہے، وہ برکتیں ہوتی ہیں جو تلاوت کلام مجید سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ سائنس کی تجربہ شدہ اور تسلیم شدہ چیز ہے، یعنی بعض سائنسدانوں نے سائنسی آلات لگا کر مسجد میں اس نور کو، اس روشنی کو، ان کیفیات کو ملاحظہ کیا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے مسجد کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو جہاں پڑھا جائے وہاں برکتیں ہوتی ہیں، اور جو کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید پڑھا جائے، ظاہر ہے اس کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے، اس کھانے کو بھی شفا بخش کھانا بنا دیتا ہے، اور جاہل لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ حرام ہو گیا۔ بھئی اس میں کیا ایسا شامل کر دیا؟ اگر اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو قرآن مجید کی آیات کا اضافہ ہوا ہے، قرآن مجید کی برکتیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے سے، نعوذ باللہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر وہ کھانا حرام ہو گیا تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید نہیں ہے؟ اگر 6-7 آیات پڑھنے سے یا 10-12 آیات پڑھنے سے ایک چیز حرام ہو گئی ہے، ناجائز ہو گئی ہے، تو ایک آیت پڑھنے سے بھی اسے ناجائز ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے، اور میرا خیال ہے شاید وہ نہ ہی پڑھتے ہوں تو ہے تو بسم اللہ بھی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تعصب کا خاتمہ فرمائے، تشدد کا خاتمہ فرمائے، صرف اس لیے کہ یہ فلاں فرقہ یہ کام کرتا ہے ہم نہیں کرتے، لہذا وہ جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ یہ تعصب ہے، اور صرف تعصب کی بنیاد پر ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، ایسے عمل کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ قرآن مجید کی برکات، قرآن مجید کے فیوز اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس سے برکتیں لینے کی توفیق دے۔